اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين والذي بعث في الأميين رسولا وہی اللہ ہے کہ جس نے امیین میں رسول مبعوث فرمایا منہم جو انہی میں سے ہے یتلو علیہم آیاتہ تلاوت کرتے ہیں وہ ان پر آیات یہ تقریباً آیت ہم مکمل کر چکے ہیں اس میں ایک دو باتیں اضافی ہیں وہ یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم اور ویعلم ان تینوں کو مضارع کے صیغے میں بیان کیا اور جو بعثہ ہے وہ بہرحال ماضی کا صیغہ ہے تو مضارع کے صیغے میں بیان کرنے کا مقصد جیسے استمرار ہے یعنی مستقل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض منصبی ہیں جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ وہ کام ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صورت میں کرنے ہی کرنے ہیں باقی بہت سے کام ایسے ہو سکتے ہیں جو حالات پر ڈیپینڈنٹ ہوں لیکن یہ وہ کام ہے یتلو علیہم کوئی مانے یا نہ مانے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ دوسری بات جو علماء نے یہاں بیان کی کہ بھئی جو پچھلی آیت تھی الملک القدوس العزیز الحکیم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض منصبی بیان کیے گئے وہ انہی صفات سے متعلق ہے تو فرمایا کہ الملک کہا تھا اللہ کو پہلے تو الملک کیا ہوتا ہے جو بھئی جس کے فرمانات پڑھے جاتے ہیں جس کے احکام پڑھے جاتے ہیں تو یتلو علیہم آیاتہ کا تعلق گویا الملک سے ہے تو گویا وہ الملک ہے تو اس نے رسول بھیجا ہے تو رسول فرمان سنائیں گے پڑھ کے اس کے بعد دیکھیے اللہ کی صفت آئی تھی القدوس تو ہم نے دیکھا تھا کہ قدس کے اندر اور یہ جو مادہ ہے جسی سے مقدس بھی آتا ہے مقدس بھی آتا ہے مقدس بھی آتا ہے ان سب کے اندر طہارت کا مفہوم ہے پاکیزگی کا مفہوم تو جو صفت اس سے متعلق ہے آپ دیکھیں وہ ہے یزکی یعنی اللہ تعالیٰ قدوس ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو فرائض منصبی ہیں ان میں لوگوں کا تزکیہ نفس تو یزکی ہے اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے العزیز الحکیم تو کہا کہ عزیز کے اندر مفہوم ہے کہ وہ غالب ہے تو اس کے احکامات مانے جائیں گے تو احکامات ماننے کا تصور کتاب سے کیسے آیا کہا کہ کتاب سے مراد جیسے میں نے عرض بھی کیا تھا پہلے کہ بہت سے علماء نے شریعت مراد دی ہے کتاب و حکمت سے مراد کیا ہے شریعت و حکمت تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں تو گویا اللہ العزیز ہے تو یعلمہم الکتاب اور اللہ تعالیٰ الحکیم ہے تو یعلمہم الحکمہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان تمام چاروں صفات سے گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرائض منصبی بھی متعلق ہے تیسری بات جو علماء نے اس میں کی وہ یہ ہے کہ آپ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارک میں ذات مبارک میں یہ سارے اعمال جمع ہے بعد میں آپ دیکھیے کہ جیسے امت میں یہ اعمال ڈیوائیڈ ہو گئے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بالکل جیسے الگ الگ چیزیں ایک عالم کے لیے بھی تزکیہ نفس اسی طرح ضروری ہے ایک مزکی کے لیے بھی علم ضروری ہے لیکن آپ دیکھیے کہ امت میں جیسے تقسیمات ہو گئی تقسیم کار کے اعتبار سے تو آپ دیکھیں یتلو علیہم آیاتہ علماء نے کہا بھائی جیسے یہ قراء حضرات جیسے علم تجوید ہے علم قراءات ہے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں ہے لیکن اس کے پیچھے ایک پورا ادارہ وجود میں آ گیا علماء کی ایک جماعت وجود میں آ گئی جو اہل تجوید اور اہل قراءت ہے اسی طرح آپ دیکھیں یزکیہم یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی ہے تو ایک پورا سلسلہ احسان اور تصوف کا وجود میں آ گیا کچھ بزرگ ایسے ہو گئے سلف صالحین سے چلے آ رہے ہیں کہ جو علم سے زیادہ تزکیہ نفس کیا کرتے تھے
اب حسن البصری عالم بھی بہت بڑے تھے، لیکن وہ مجالس میں بیٹھ کے فقہ نہیں پڑھایا کرتے تھے، وہ مجالس میں واعظ و نصیحت کرتے تھے، دلوں کو نرم کرتے تھے. تو یزکیہم بھی، اب وہ سب اللہ کے رسول کے وارثین ہیں، وہ اہل تصوف بھی ہیں. اب دیکھیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اگر آپ اس سے مراد احکام شریعت لیں گے تو پھر جیسے فقہا کی جماعت وجود میں آ گئی. اگر آپ اس سے مراد تعلیم کتاب بمعنی الکتاب قرآن لیں گے تو مفسرین کی جماعت وجود میں آ گئی. یعلمہم الکتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی ہے. اس کے بعد اگر آپ نے الحکمت یعنی دنائی، تو اس میں کہا کہ بھئی یہ وہ بات ہے جس میں اصول فقہ شامل ہو جائے، وہ سب حکمت ہے اصلا. یعنی ایک تو احکام ہوتے ہیں، احکام کے پیچھے جو حکم ہیں، جو اصول ہیں، جو قواعد ہیں، جو ضوابط ہیں، تو کہا اس میں علم الکلام بھی شامل ہے. اب وہ نظری علوم ہے سارے کے سارے، علم الکلام جو آپ پڑھتے ہیں وہ نظری علوم ہے، وہ حکمت ہے. اس میں تصوف نظری جو ہے، ایک تو تصوف عملی ہے نا، لیکن تصوف کے کچھ نظری مسائل بھی ہیں، وہ اس میں شامل ہو گئے، حکمت میں شامل ہو گئے. اسی طریقے پر آپ دیکھیے تو مطلب اگرچہ وہ ہماری امت میں اس طرح شمار نہیں ہوتے، لیکن بعض نے اشارہ کیا جیسے اہل فلسفہ جو ہیں، جیسے ابن سینا ہے، فارابی ہے، کندی ہے، جن کو حکماء کہا جاتا ہے. اگرچہ یہ بات درست نہیں ہے کہ ان کو حکماء اس طریقے پر کہا جائے، لیکن کوئی یعلمہم الکتاب والحکمہ میں گویا یہ لوگ بھی شامل ہو. تو اس طریقے پر تقسیم کار ہو گئی امت میں کہ مزکی بن گئے. اب اللہ کے رسول مزکی تھے تو اہل تصوف وجود میں آ گئے، اللہ کے رسول تلاوت آیات فرماتے تھے تو اہل قراء اور تجوید وجود میں آ گئے، معلمین وجود میں آ گئے، مدرسین وجود میں آ گئے، مفسرین اور فقہا، اور اسی طریقے پر متکلمین اور اصحاب تصوف. تو یہ ایک خوبصورت اس کے اندر جیسے مفہوم ہے. واللہ اعلم. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس پر بھی ہم جیسے گفتگو کر چکے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، یہاں گفتگو ہو رہی تھی اور خلاصہ اس گفتگو کا یہ تھا کہ اس آخرین کا عطف کس پر ہوگا. اگر آخرین کا عطف ہم امیین پہ مانیں گے تو اس میں ایک اشکال ہے. وہ اشکال کیا تھا؟ کسی کے ذہن میں ہے کہ وہ اشکال کیا ہے؟ عثمان صاحب آپ کے ذہن میں ہے وہ اشکال کیا ہے؟ سر میرا خود ذہن تھوڑی دیر میں آؤٹ ہو گیا. مطلب مراد ہے کہ ہم پچھلی دفعہ ہم نے کہا تھا کہ امیین پر عطف اگر آخرین کا ہم مانیں، کیونکہ حالت نصب ہے نا، حالت جر ہے دونوں کی، تو عطف تو پیچھے ہی ہوگا کسی پر. تو اگر ہم اس کا عطف امیین پر مانیں تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یعنی ہم کہیں کہ اللہ کے رسول امیین میں بھی بھیجے گئے، وہ آخرین منہم، اور کچھ دوسروں میں بھی بھیجے گئے. جی سر اس کا بتایا تھا وہ کیا تھا؟ وہ تو آپ امام غزالی والی بات ہو گئی. وہ جب واپس آ رہے تھے ڈاکو نے لوٹ لیا انہیں، تو انہوں نے کہا وہ میرے سارے نوٹس آپ لے کے چلے گئے. انہوں نے کہا تمہارا علم سارے نوٹس کے اندر ہے. سر اس میں آپ نے کہا تھا کہ یعنی جو غیر عرب ہیں ان کی طرف بھی ان کی بحثت ہے، اگر ان میں یہ ان کو عرب کو فائدے کہا جائے تو غیر عرب پوری عالم کی طرف ان کی بحثت ہے. وآخرین منہم ان کے علاوہ عدد ہے. نہیں، یہ تو آپ نے مجھے بتا دیا مفہوم. میں کہہ رہا ہوں آخرین منہم کا عطف اگر ہم امیین پر مانیں گے تو اس میں اشکال کیا وارد ہوتا ہے؟ ہاں، اشکال یہ وارد ہوتا ہے کہ آخرین منہم آ رہا ہے نا، تو منہم پھر وہ امیین ہی میں سے ہونے چاہیے. تو گویا آخرین بھی امیین میں شمار ہو جائیں گے، حالانکہ ہم تو مانتے یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت امیین اور غیر امیین کی طرف ہے. تو لہذا اس اشکال کی وجہ سے کچھ علماء نے اس کا عطف امیین پر نہیں مانا. بات واضح؟ پھر کس پر مانا؟ جو اس کا حل ہم نے پیش کیا تھا وہ کیا تھا کہ کس پر مانا جائے؟ پھر یتلو علیہم، خیریت، یتلو علیہم، علیہم پر مانا جائے کہ آپ امیین پر بھی پڑھتے ہیں اور کچھ دوسروں پر بھی پڑھیں گے. نہیں سمجھ میں آ رہی؟ تو اب ہم اس میں عطف امیین پر ماننے کی بجائے یتلو علیہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ میں جو ہم کی مفعول بہ کی ضمیر ہے اس پر، کہ ان لوگوں میں کچھ اور بھی ہوں گے جن پر اللہ کے رسول آیات پڑھیں گے، تزکیہ فرمائیں گے، وہ آخرین منہم ہے. اس اعتبار سے آخرین منہم میں غیر امیین بھی شامل ہو جائیں گے الی ابد العابدین، جب تک دنیا برپا ہے. جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے وہ آخرین منہم کا مصداق شمار ہوگا اس عطف کے نتیجے میں. پہلے عطف کے نتیجے میں بہرحال اس میں ایک اشکال رہ جاتا ہے. بات واضح؟ یہ تھا خلاصہ. باقی وہ حدیث بھی میں نے آپ کو سنا دی تھی کہ جو امام بخاری علیہ الرحمہ نے نقل کی سیدنا ابو ہریرہ سے
کہ آپ فرماتے ہیں کننا جلوسا. اب یہ بہت اہم بات ہے، اس سے خود بخود اس صورت کا زمن نزول متعین ہو جاتا ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کننا جلوسا. تو کننا جلوسا وہ تو خود ایمان لائے ہیں سن 7 میں، تو گویا سن 7 کے بعد یہ صورت نازل ہوئی، کیونکہ فرماتے ہیں کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنزلت علیہ سورۃ الجمعہ وفیہا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم فسألنا من ہم یا رسول اللہ. ہم نے پوچھا کہ یہ آخرین منہم کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے خاموشی اختیار کی. 3 دفعہ سیدنا ابو ہریرہ نے مراجعات کی، اللہ کے رسول کون ہے آپ نہیں بتا رہے، کون ہے آپ نہیں بتا رہے. تیسری دفعہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہوئی جو وحی کے نزول کے وقت ہوتی تھی، اور پھر آپ نے فرمایا سلمان فارسی کی طرف اشارہ کر کے رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ موجود تھے، کہ لو كانت الحکمۃ فی الثریہ لنالہ رجال من قوم ھذا، کہ اگر حکمت ثریہ پر بھی ہوئی تو اس کی قوم کے کچھ لوگ وہاں سے بھی لے آئیں گے. تو اب ہم دیکھ رہے تھے کہ جیسے بڑے بڑے علماء چاہے نحو میں ہوں، چاہے لغت میں ہو، چاہے حدیث میں ہو، چاہے کلام میں ہو، کلام کے بھی بڑے بڑے علماء، رازی کہاں کے ہیں، غزالی، سب ایرانی، سب. لیکن جو بات آخری رہ گئی تھی وہ یہ ہے کہ عموماً جو احناف ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مصداق اول ابو حنیفہ ہے. ہر ایک کا اپنا ایک دیکھنے کا انداز ہوتا ہے، کیونکہ ابو حنیفہ اصلاً فارسی نسل ہے، اور ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو جو امت میں شہرت حاصل ہوئی اور امت کی اکثریت انہی کے طریقے پر جیسے اللہ کی عبادت کرتی ہے اور شریعت کی پیروی کرتی ہے، تو گویا اللہ کے رسول جب فرما رہے تھے کہ اس کی قوم میں، تو یقیناً بہت سے لوگ پیدا ہوں گے، لیکن ان میں سر فہرست کون ہے؟ خود ابو حنیفہ ہے. جیسا کہ ایک صحیح روایت میں امام مالک کی فضیلت ہے. اب امام مالک کا ذکر اس میں نہیں ہے، لیکن علماء کی اکثریت، اور وہ روایت صحیح ہے، اکثریت کا خیال یہ ہے کہ وہ امام مالک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان یأتی علی الناس زمان یضربون فیہ اکباد الابل لا یجدون اعلم من عالم المدینہ. ایک وقت آئے گا لوگوں پر کہ بھئی سفر کر کر کے دور دراز سے آئیں گے، لیکن عالم مدینہ سے بڑا عالم نہیں پائیں گے. عالم مدینہ سے بڑا عالم نہیں. اب جو حضرت عالم مدینہ کے طور پہ مشہور ہوئے ہیں وہ ہیں امام مالک. ابھی تک ان کا لقب کیا ہے؟ امام دار الہجرہ. امام مالک علیہ الرحمہ کا لقب یہ ہے امام دار الہجرہ. جب بھی آپ کہیں گے امام مدینہ کون ہے، وہ امام مالک، ان کے سوا کوئی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عالم المدینہ، شان سیدنا امام مالک. واللہ عالم. آپ جنت البقیع میں داخل ہوں، جنت البقیع میں داخل ہوتے ہی سامنے امام مالک کی خبر، بالکل، یعنی سب سے پہلے ان کی خبر آتی ہے. امام مالک ہیں، ان کے ساتھ ان کے استاد نافع کی خبر، جو حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے. بہرحال تو فرمایا وآخرین منہم، ان میں کچھ دوسرے بھی ہیں لما یلحقوا بہم، ابھی تک ان سے نہیں ملے. بات ہے، مطلب یہ لوگ بعد میں آئیں گے. لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. اور چونکہ یہ سورت تقریباً آخری زمانے میں نازل ہو رہی ہے، تو لما یلحقوا بہم میں مطلب وہ لوگ مراد نہیں ہیں جو ابھی ایمان لانے والے ہیں، بلکہ مراد وہ ہیں جو مستقبل میں ایمان لائیں گے. اب وہ جو مشہور حدیث ہے کہ وَدِدْتُ لَوْ رَأَيْتُ إِخْوَانِي، اللہ کے رسول نے فرمایا کاش کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں. تو آپ سے انہوں نے فرمایا کہ اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بل انتم اصحابی، بلکہ تم تو میرے صحابہ ہو. یہ نہیں کہ بھائی نہیں ہو، بلکہ تمہارا زیادہ لقب کیا ہے؟ اصحابی. بلکہ میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، اور وہ بین الدفتین جو ہے وہ کتاب اللہ کو پائیں گے اور ایمان لائیں گے مجھ پر بھی، اور کتاب اللہ پر بھی مجھے دیکھے بغیر. یہ کون ہے؟ اخوانی. تو یہ وہ لوگ ہیں وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، ابھی تک نہیں ملے ان کے ساتھ، لیکن مل جائیں گے. لما، آپ جانتے ہیں لما اور لم میں کیا فرق ہے؟ اور اس میں خوشخبری کیا ہے کہ یہ دین منتشر ہوگا. جیسے ہم نے پچھلی صورت میں دیکھا لیظہرہ علی الدین کلہ، تو یہاں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اس دین کا پھیلاؤ ہوگا، اس دین کا غلبہ ہوگا. کیسے اشارہ؟ اگر ہم لما یلحقوا بہم میں غیر امیین مراد لے رہے ہیں، جیسا کہ صحیح تر رائے یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لما یلحقوا بہم. لما اور لم میں فرق یہ ہے کہ لما میں مستقبل جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کے وقوع کا قوی یقین ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ کہیں فلاں صاحب آج نہیں آئے، تو آپ کہیں گے لم یأتی فلان، لم یأتی فلان.
لیکن اگر آپ کہیں لما یأتی فلان تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ابھی تک نہیں آیا. تو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں ابھی تک نہیں آیا سے مراد یہ کہ متوقع ہے ان کی آمد کسی بھی وقت. تو لما یلحقوا بہم میں لم یلحقوا اگر ہوتا تو پھر کیا مراد ہوتی کہ نہیں یہ مراد نہ ہوتی. یہ ذہن میں رکھیے لم میں صرف ماضی کی نفی ہوتی ہے, مستقبل میں ہوگا یا نہیں خاموشی ہوتی ہے, بس ہو بھی سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ لم میں مستقبل کی بالکل یا نفی ہوتی, نفی اس میں نہیں ہے لیکن اس بات بھی نہیں ہے. لما میں اس بات ہوتا ہے. لما جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا, پہلے کیا آیا قل لم تؤمنوا, اچھا تم ایمان نہیں لائے. اب اس میں پتہ نہیں چل رہا کہ مستقبل میں لائیں گے یا نہیں لائیں گے, لیکن آگے کیا فرمایا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اب لما وہاں کیا دیا, پہلے کہا تھا لم تؤمنوا اور یہاں کیا فرمایا ولما, تو اس میں کیا اشارہ ہے ایمان داخل ہو جائے گا. ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله, اس میں اشارہ یہ تھا کہ اس کے نتیجے میں ایمان پیدا ہو جائے گا. فوراً کا مفہوم ہے سورۃ قاف میں پڑھا تھا وکذبوا بالحق. نہیں وہ لما جو ہے نا وہ تو ظرفیہ ہے, یعنی وہ والا جو لما ہے نا وکذبوا بالحق لما جاءهم, تو انہوں نے حق کو جھٹلایا جیسے ہی وہ آ گئے. یہ وہ لما نہیں ہے, یہ لما ہے جوازم مضارع میں سے. آپ نے پڑھا ہوگا نا ان لما لام امر ہے, لن تو نواسب میں سے ہے, لم لما لام امر اور لام نہیں, یہی ہے نا جوازم مضارع. تو یہ الگ ہے, وہ لما الگ ہے, وہ لما حینیہ ہے, وہ وقت پر دلالت کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں لما حینیہ. یعنی آپ کہیں گے لما جاء فلان, یعنی وہ وقت کے جب فلاں شخص آیا. لما کے بعد وہ جو لما حینیہ ہے اس کے بعد مضارع نہیں آتا اصلا, اس کے بعد کیا آتا ہے ماضی. بل کذبوا بالحق لما جاءهم, تو یہ کیا ہے, یہ لما دوسرا. واللہ اعلم. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ میں ذَلِكَ کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ تو علماء نے کہا کہ دو فریقوں کا ذکر ہوا ہے, امیین اور غیر امیین, جن کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. دونوں فریقوں میں سے کسی ایک میں ہو جانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شمار ہو جانا, یہ فضل اللہ ہے. بعض نے کہا کہ یہ جو فوری ہے نا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز, بعض نے ذالکہ کا اشارہ اس کی طرف لوٹا. ایسے رکھ, وہ کیسے بھائی, ایسے لوگ کہ جو ابھی نہیں آئے اور ابھی دین میں شامل ہوں گے, یعنی ابھی شامل نہیں ہوئے, مستقبل میں ہو جائیں گے, یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. اب اللہ کا فضل یہ ہے کہ وہ کس کس کو اس امت میں مزید شامل فرمائے گا, یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے. ذالک فضل اللہ, ٹھیک ہے. جو داخل ہو چکے ان پر تو اللہ کا فضل ہو چکا, لیکن لما یلحقوا بہم میں ہر شخص کا احتمال موجود ہے نا کہ وہ اس ملحق گروہ میں شامل ہو جائے. تو کون شامل ہوگا اور کون شامل نہیں ہوگا, ذالک فضل اللہ. ابھی تک ان سے نہیں ملے. لحق یلحق کہتے ہیں لحاقا, کسی کو پا لینا. ابھی تک نہیں ملے, یہی ترجمہ آپ لوگوں کے یہاں ہوگا, ابھی تک. ابھی تک ہے نا. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. دیکھیے چونکہ پیچھے اتنا بڑا فضل ہو گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی اور آپ کے فرائض منصبی جو 4 ہیں ان کا بیان ہو گیا, تو اب کتاب کے وارث بن گئے ہم لوگ اللہ کے فضل سے, اور امت مسلمہ بن گئی. تو اب ایک آئینہ سا دکھایا جا رہا ہے. یعنی اس میں یہ تو نہیں کہا کہ ان کے مانند نہ ہو جانا, لیکن اشارہ اسی طرف ہے کہ دیکھو تم سے پہلے بھی ایک قوم کو حامل تورات بنایا گیا تھا اور ان کی مثال ایسی ہو گئی. مثل الذین حملوا, دیکھیں یہ نہیں کہا کہ حملوا التورات بلکہ حملوا, یعنی کلفوا, ان جن کو تورات کا مکلف کیا گیا تھا, تورات پر ایمان لانے کا, تورات پر عمل کرنے کا, تورات کی حفاظت کا. یہ 3 چیزیں علماء نے ذکر کی. تو جن کو تورات کا حامل بنایا گیا, ترجمہ آپ یوں کریں گے, ثم لم يحملوها, پھر انہوں نے تورات کو نہیں اٹھایا. نہیں اٹھانے سے کیا مراد ہے, اس کا حق ادا نہیں کیا, جو اس کے تقاضے تھے یا ذمہ داریاں تھیں وہ پوری نہیں کی. ثم لم يحملوها,
ان کی مثال کیا ہے؟ مثل کی خبر ہے، یہ سارا کیا ہے؟ مبتدا. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، یہ مبتدا. خبر کیا ہے؟ کمثل الحمار، مانند گدھے کے، مانند والعیاذ باللہ گدھے کے، یحمل اسفارا، جو اٹھاتا ہے کتابیں. یہ جو اسفارہ ہے یہ جمع ہے سفرن کی. کس کی؟ سین کے ساتھ. سفرن. سفرن کس کو کہتے ہیں؟ کتاب کو کہتے ہیں. سافر کس کو کہتے ہیں؟ کتاب لکھنے والے کو کہتے ہیں. قرآن مجید میں کہیں آیا سافر؟ آیا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ. یہ سفرہ کون ہے؟ سفیر اور سافر دونوں کی جمع تھی. تو سافر کون ہوتا ہے؟ کتاب لکھنے والا. تو یحمل اسفارا، جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے. تو یہ مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان حاملین کتاب کی دی ہے جو مطلب اس کتاب کا حق ادا نہیں کرتے. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، جن کا ذکر اللہ نے سورہ اعراف میں کیا ہے. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب یأخذون عرض هذا الادنى. ان کے بعد کچھ ایسے ناخلف لوگ کتاب کے وارث ہو گئے کہ جو یأخذون عرض هذا الادنى، جو اس دنیا کے پجاری ہیں. اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے، دنیا کے پجاری ہیں. یأخذون عرض هذا الادنى، اور دعویٰ کیا ہے؟ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور کہتے یہ ہیں کہ بخشے جائیں گے. وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اتنی ہی دنیا اور مل جائے تو وہ بھی لے لیں گے. أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ، کیا ان سے وعدہ نہیں لیا گیا تھا کتاب میں؟ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، کہ اللہ پر حق ہی کہیں. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور خوب پڑھ چکے جو تورات میں ہے. اور تورات پڑھنے کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ. آخر میں بات یہاں ختم ہوئی. یعنی کتاب کا جتنا بھی انسان عالم ہو جائے، صرف و نحو کا، تفسیر کا، اور علوم کھنگال لے، اور قراءت کا اور تجوید کا، لیکن کتاب کا بنیادی جو مضمون ہے وہ تو یہ ہے وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. آخرت کا گھر تو بہتر ہے. تو جس کو یہ معلوم نہیں ہو سکا، جو دنیا کا پجاری بن گیا، وہ کتاب کا حامل ہو، وہ جو مرضی ہو، فرمایا وہ گدھا ہے. بس وہ گدھا ہے. یہ نہ سمجھیے کہ وہ گدھے ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان کے اندر عقل نہیں ہے. علماء یہود میں جتنی عقل تھی اور جتنی تحقیقات وہ کیا کرتے تھے، اور جو شقشقات جس کو کہا جاتا ہے، شقشقات علمیہ، شقشقات کا مطلب ہے ایسی باریک باتیں نکال کے لانا کہ بندہ حیران و پریشان رہے. وہ سب ہونے کے باوجود انسان نعوذ باللہ حمار ہو سکتا ہے. حمار، گدھا گدھا کہہ رہے ہیں اللہ میں. یحمل اسفارا. تو کتاب اللہ کا کچھ بنیادی باتیں ہیں جو حقیقی دینداری کا تقاضا ہے. وہ کیا ہے؟ مطلب اس کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے حقیقی دینداری کا، اور جو حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات کامن ہے، وہ یہ ہے دنیا دار القرار نہیں ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ. یہ حقیقت جس کو معلوم نہیں ہوئی، وہ کتاب کا عالم ہو، وہ جو مرضی ہو، وہ خود کچھ بھی نہیں، مطلب اس کا خدا سے حقیقی تعلق نہیں. یہ مراد ہے کمثل الحمار، گدھا، یعنی چاہے آپ عاقل ہو. یہاں علماء نے کہا، جیسے امام غزالی علیہ الرحمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 مثالیں دی ہیں جانوروں کی، اور دونوں ہی علماء کے لیے. مطلب یہ عوام الناس کی بات نہیں ہو رہی، بات ذہن میں رکھیے. مثل الذین حملوا، یہاں علماء نے کہا حملوا میں استحفاظ کتاب بھی تھا. استحفاظ کتاب کیا ہے؟ کس کی ذمہ داری لگائی تھی؟ کہ کتاب کی بات ہے. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء. یہ مثال بھی علماء کی ہے. اور دوسری مثال والعیاذ باللہ کتے کی ہے، وہ بھی ایک صاحب علم کی ہے. یعنی وہاں جو فرمایا بلعام ابن باورہ کی جو مثال ہے وہ بھی صاحب علم. وہاں بھی کیا ہے؟ آتیناہ آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. تو مطلب یہ فاصلہ کوئی زیادہ نہیں ہے کہ وہ خدا کا ایک بزرگ برگزیدہ بندہ ہو اور اس کو اس جگہ پر اترتے ہوئے دیر لگے. یہ سلوپ بہت تیزی سے نیچے لے آتی ہے. یہ ذہن میں رکھیے کہ جتنا اوپر ہے اتنا ہی زیادہ گرنے میں چوٹ زیادہ لگے گی. تو لہذا وہ بلعام ابن باورہ بہت مستجاب الدعوات ایک بزرگ تھے اصل میں. آتیناہ آیاتنا، صاحب کرامت آدمی تھے. لیکن انسلاخ کا لفظ دیکھیں، انسلاخ ہوتا ہے جیسے
یہ جو سانپ آپ دیکھتے ہیں وہ اپنی کھال چھوڑ کے بیچ میں سے نکل جاتا ہے، یہ ہے فانسلخ منھا فاتبعہ الشیطان. اس میں اشارہ کس بات کی طرف تھا؟ انسلاخ کے اندر. انسلاخ ہوتا ہی اسی شے سے جو اس کے رگ و پے میں سرایت نہ کر گئی ہو. ایک خول تھا اوپر، یعنی حقیقی عالم اگر ہو واقعی پھر عموماً ایسا نہیں ہوتا. وہ انسلاخ تھا، وہ کچھ ماسک تھے جو چڑھائے ہوئے تھے، جو کچھ پردے تھے جو اپنے اوپر لپیٹے ہوئے تھے، ایک غیر حقیقی شخصیت کا لبادہ اوڑا ہوا تھا. تو کیا ہوا؟ انسلاخ ہو گیا. فانسلخ منھا فاتبعہ الشیطان فکان من. تو بہرحال آپ دیکھیے دونوں جگہ کیا ہے، وہ بھی صاحب کتاب تھا، صاحب کرامت تھا، صاحب بلکہ مستجاب الدعوات تھا، اور پھر وہ گر گیا منزلہ قلب پر. اور یہاں بھی ایسے ہی مثل الذین حملوا التوراۃ، اور کتاب کا وارث بن جانا تو بہت بڑی فضیلت ہے. کتاب اللہ کا وارث ہو جانا اس سے بڑی فضیلت کیا؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ہم نے تو اپنی کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جن کو ہم نے چنا تھا. اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر. تو بہرحال بہت سخت آیت ہے. جو آپ نے مفہوم دنیا کا اصل میں آفت کی پہچان نہیں ہوئی، یہ حمار سے نہیں، اصل میں حمار سے تو بس یہ لگ رہا ہے کہ جیسے گدھے کے اوپر کتابیں ہوں تو اس کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ ان کتابوں میں کیا ہے. اب یہاں علماء نے کہا کہ کیا ان علماء یہود کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ کتابوں میں کیا ہے؟ پتہ تو ہے. اور ان کے ہاں جیسے ہمارے علماء بتاتے ہیں ہمارے ہاں فقہ ہے اور تصوف ہے. جیسے تو فقہ کے ساتھ اگر تصوف نہ ہو تو بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. ان کے ہاں جیسے فقہیات میں بہت زیادہ مبالغہ تھا، یعنی ایسا نہیں تھا. بہت بڑے بڑے فقہا ان کے ہاں پیدا ہوئے ہیں، اور وہ استنباطات اور ذہن تو ان کا سبھی جانتے ہیں. تو لہذا وہ جانتے تو تھے کتاب میں کیا ہے، لیکن کیا نہیں یعنی کیا وہ جاننا ان کے عمل میں ظاہر ہوتا تھا؟ بس اصل مسئلہ یہی ہے. تو ان کا بنیادی مسئلہ قرآن مجید میں اللہ نے نقل کیا کیا ہے ہر جگہ، وہ یہ دنیا پرستی ہے. تو اس اعتبار سے استنباط کیا. باقی گدھے سے تو صرف یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ گدھے تھے، یعنی کچھ خبر نہیں تھی انہیں کہ کتاب میں کیا. واللہ اعلم. یہ وہ جو میں نے آیت پڑھی تھی نا اس میں یہ مفہوم واضح ہے. دیکھیں وہاں بھی یہ فرمایا فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب. کتاب کے وارث ہوئے یأخذون عرض هذا الادنى. کر کیا رہے؟ یأخذون عرض هذا الادنى. اس ادنا کے سامان کے پجاری ہیں، اس ادنا کے یعنی دنیا کے. تو وہاں بالکل جیسے واضح کر دیا کہ وارث کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر یہ ہو گیا. اور آخر میں بھی بات آیت ختم کیا ہوئی تھی؟ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. تو یہ تو سمپل سی بات. یعنی کتاب امام غزالی نے جیسے احیاء میں تو یہ بنیادی وہ کہتے ہیں نا کتاب العلم میں کہ جس کو یہ خبر نہیں ہوئی، خبر سے مراد یہ ہے کہ جس کو کامل یقین اس پر نہیں ہوا وہ عالم کہتا ہے. وہ عالم تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ عالم نہیں ہے. حقیقت میں وہ خدا کی نگاہ میں عالم نہیں ہے. وہ جو ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاءٍ. اور وہاں آپ دیکھیں حیا بھی نکرہ آیا، یعنی کوئی حقیر سی زندگی بھی مل جائے بس دنیا میں باقی رہیں اس پر بھی بڑے حریص. عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. وہ آگے دیکھیں یہاں خود بات واضح ہو رہی ہے. اگلی آیت میں آپ دیکھیں ان کو موت کی تمنا کا کہا جائے گا، یعنی وہ خود پتہ چل رہا ہے نا یہاں عدم تمنا موت جو برآمد ہو رہی ہے وہ دنیا کی محبت سے برآمد ہو. تو گویا خود اللہ تعالیٰ نے سیاق میں بھی یہ واضح کر دیا ہے ویسے اگلی ہی آیت میں لا کے کہ یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت. اور یہ قرآن میں ایک سے زیادہ جگہ ہے، سورہ بقرہ میں بھی آپ پڑھتے ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. بئس فعل ضم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کا فاعل کون ہے؟ مثل. کون؟ جی فرمائیے. اسفارن اور کتاب میں فرق کیا ہے ویسے؟ کہا کہ کتاب جو ہے نا وہ بین الدفتین، یعنی لغت میں کتاب اصل میں بین الدفتین کو کہتے ہیں ویسے. یعنی یہ جو ہمارے یہ جو دو گتے ہیں صفر کے اندر یہ ضروری نہیں، چاہے وہ تمہار ہو جیسے آپ کہتے ہیں نا اوراق کا جو تمہار ہوتا ہے، کہیں لکھے ہوئے اسکرولز ہوتے ہیں، یہ سب اسفار میں شامل ہے. لیکن کتاب جب آپ بولیں گے نا کتاب تو وہ خاص تصور ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ابھی تو نہیں تھی جب اللہ تعالیٰ نے کہا. دو چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں، ایک اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ یہ لوح محفوظ میں کتاب کی شکل میں، اور دوسرا جس میں ہم مجازن بولتے ہیں کہ چیز کا نام وہ لے لیا جائے جو اس کا مآل ہو، جو اس کا نتیجہ نکلنے والا.
ابھی تو یہ کتاب نہیں ہے، لیکن مستقبل میں گویا اشارہ یہ تھا کہ یہ ما بین الدفتین موجود ہوگی، اور اب موجود ہے ہمارے سامنے اللہ کے ذالک الکتاب کا لا ریب فیہ۔ تو کتاب کے اندر یہ مفہوم ہے زیادہ، اسفار کے اندر جیسے لکھنے کا مفہوم تو ہے، لیکن وہ اوراق بھی ہو سکتے ہیں، وہ تمہار بھی ہو سکتا ہے۔ تمہار بھی اصل میں ہمارے ہاں بھی بولا جاتا ہے نا تمہار، وہ اصلاً اوراق کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ ایکچوئل تورات جو یہ لوگ لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے وہ ہمیشہ اسکرولز میں، ہاں وہ بھی اسکرولز میں ہی ہوتی ہے، وہ بھی آپ دیکھیں بک میں نہیں لکھتے، ہاں بک میں نہیں ہوتی، کبھی بھی۔ یہ بھی اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے اسکرول سے۔ آج گلا خراب ہے لیکن چائے نہیں آئی آج 10:30 والی۔ تو فرمایا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ۔ میں بتا ہی رہا تھا کہ بئس اور نعمہ جو ہے، نعمہ فعل مدح ہوتا ہے اور بئس جو ہے وہ فعل ذم ہے، اس کا فاعل آتا ہے اس کے بعد۔ اس کا فاعل کون ہے؟ بری ہے۔ کون بری ہے؟ مثل، مثال اس قوم کی، الذین کذبوا بآیات اللہ۔ وہاں بھی آپ دیکھیے جب کہا نا فمثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیات، وہاں بھی یہی بتایا تھا کہ وہ بھی صرف ایک بندے کی مثال نہیں ہے، پوری قوم کی مثال بھی ہو سکتی ہے۔ وہاں بھی یہی اسلوب ہے، یہاں بھی یہی فرمایا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ، کہہ دیجئے اے وہ لوگوں جو یہودی ہوئے، ترجمہ یوں ہوگا نا، ہادو اصل میں فعل ماضی ہے، ہادہ یہودو سے، تو ہادو کیا ہے؟ وہ جو یہودی ہوئے۔ ہادہ یہودو کا لغوی مطلب کیا ہے؟ توبہ کرنے والا۔ آپ دیکھیں معنی اس کا بہت اچھا ہے، اور قرآن مجید میں اس معنی میں بھی آیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب 70,000 کو لے کر گئے اور وہاں ان کے ساتھ جو ہوا وہ ہوا، تو پھر آپ نے فرمایا انا ہدنا الیک، انا ہدنا الیک، کہ وہ شکریہ ہوگا، ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہود کا نام وہاں سے پڑا ہے، اگرچہ آراء مختلف ہے نا، بعض کہتے ہیں یہود کیوں کہتے ہیں ان کو، اس لیے کہ ان کے ہاں ان کے جو حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے ایک بڑا بیٹا یہودا تھا، تو اس کی نسبت سے سارے یہود ہو گئے۔ ایک رائے یہ بھی ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ نہیں، یہود اصلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قول سے برآمد ہوئے ہیں کہ انا ہدنا الیک، اور نصارہ حواریین کے اس قول سے کہ نحن انصار اللہ واللہ اعلم۔ تو دونوں اپنے اوریجن کے اعتبار سے دونوں الفاظ بہت اچھے معنی رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ان پر واللہ اعلم تھوڑا تنزیہ کہا جا رہا ہے، اے وہ لوگوں جو سمجھتے یہ ہو کہ ہم نے خدا کی طرف رجوع کی، زعمتم ان، سوری کیا ترجمہ ہے آپ لوگوں کے ہاں؟ ترجمہ بتا دیں، اے وہ لوگوں جو یہودی ہوئے ہو۔ ٹھیک۔ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم، اگر تمہارا زعم یہ ہے، دیکھیں یہ جو زعم ہے یزعمو ہے نا، یہ دعوے کے لیے آتا ہے، وہ دعویٰ سچا بھی ہو سکتا ہے جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں جیسے فلاں کا یہ زعم ہے، تو ہم زعم اس معنی میں بولتے ہیں کہ وہ جھوٹ ہی کہہ رہا ہے۔ عربی زبان میں زعم سچا بھی زعم سچا بھی ہو سکتا ہے، زعم نہیں ہوتا ویسے عربی میں، زعم سچا بھی ہو سکتا ہے جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم، اگر تمہارا گمان یہ ہے، تمہارا دعویٰ یہ ہے، کیا زعمتم کا مفعول بھی کیا ہے؟ پورا جملہ انکم اولیاء للہ، یہ پورا جملہ اسمیہ اس کا مفعول بھی ہے، یعنی تمہارا زعم یہ ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو۔ اچھا، من دون الناس، اچھا یہ اللہ کے ولی ایسے نہیں ہے کہ جن میں ہم سب شریک ہیں، آپ بھی اللہ کے ولی ہم بھی اللہ کے ولی، ایکسکلوسیو ہے، ہم ہیں صرف اللہ کے ولی۔ من دون الناس، لوگوں کو سب کو، جیسے اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، وہاں بھی اس کے بعد کیا فرمایا فتمنوا الموت۔ یہاں جیسے اللہ کہ ہاں آخرت کا گھر خالص طور پہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہوں گے، تو فرمایا اگر تم اللہ کے ولی ہو خاص طور پہ لوگوں کو چھوڑ کے، تو کیا کرو پھر؟ فتمنوا الموت، یہ جواب شرط ہے، ان آئے گا نا ان، تو جواب شرط اگر فعل امر ہو تو کل پرسوں ہی ہم بتا رہے تھے کہ بھائی اس کے اوپر فا لگتا ہے، تو فتمنوا الموت، تو پھر موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اس کا جواب شرط کیا ہے؟ ان کنتم صادقین فی انکم اولیاء للہ، اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ تم اللہ کے ولی ہو تو پھر موت کی تمنا کرو۔ یہ ہے، یہاں علماء نے کہا کہ موت کی تمنا سے کیا مراد ہے؟
دیکھیں موت کی تمنا دو قسم کی ہو سکتی ہے. ایک موت کی تمنا ہے تمنا عقلی، ایک ہے تمنا طبعی. اسی طرح موت کی کراہت دو قسم کی ہے، ایک ہے کراہت عقلی، ایک ہے کراہت طبعی. کیا فرق ہے دونوں میں؟ کراہت طبعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنی طبیعت کے اعتبار سے میری نیچر جس طرح کی بنائی گئی ہے موت پسند نہیں ہے. دیکھیں ہماری جہاں تک کہ ہمارے جسم کو سٹرکچر ایسا کیا گیا ہے کہ کوئی بیماری آتی ہے تو فوراً لڑتا نہیں، شروع ہو جاتا لڑنا. اس کا مطلب یہ کہ جسم کی حد تک بھی اس کے میکینزم میں بھی حب حیات پائی جاتی ہے کہ بھئی تھوڑی کی بیماری آئی تو اچھا موت تو بڑی پسندیدہ چیز ہے، جسم جو ہے یوں کر کے ڈھہ جائے، اس کا ٹیمپریچر ریز ہوگا، وہ بخار ہوگا، وہ لڑائی شروع ہو جائے گی اندر، ٹھیک ہے، اور اس کے نتیجے میں کوشش یہی ہوگی جسم کی کہ آنے والے جو بھی ہیں اس کو شکست دے دی جائے. تو کراہت طبعی کا مطلب یہ ہے کہ موت چونکہ ناپسندیدہ ہے بالطبع انسان کو، تو انسان کو موت اچھی نہیں لگتی، تکلیف ہوگی وغیرہ. یہ کیا ہے کراہت طبعی؟ یہ ایمان کے منافی نہیں ہے، یہ صاحب ایمان میں بھی ہو سکتی ہے. ایک ہے کراہت عقلی. کراہت عقلی کا مطلب ہے مجھے دنیا سے جانا پسند نہیں ہے. کیوں دنیا سے جانا پسند نہیں ہے؟ میرا یہ ایک عقلی موقف ہے. کیوں یہ عقلی موقف ہے؟ کیونکہ دنیا میری محبوب ہے، تو دنیا سے جانا مجھے پسند نہیں ہے. خدا سے ملنے کی طلب اور تڑپ نہیں ہے، آمادگی نہیں ہے، یا میں مانتا ہی نہیں، جو بھی کہہ لیں. یہ ہے کراہت عقلی جو ایمان کے منافی ہے، یہ ایمان کے بالکل منافی ہے. اسی طرح ہے ایک محبت طبعی موت کی. یہ اچھی بات نہیں ہے، یعنی موت کا فی نفسی ہی کے مطلب یہ محبت عقلی بھی میں بتاؤں گا وہ نہیں. جیسے ایک مرنے کا دل چاہتا ہے. اب یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ بہت سی وجوہات سے، تکلیف کی وجہ سے، پریشانی، جسم نہیں تکلیف برداشت ہو رہی، بس مرنا ہے. میں نے ہوتا ہے نا، خودکشی بھی لوگ کر لیتے ہیں، وہ خودکشی کر لیتے ہیں. وہ خودکشی کرنے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ خدا سے ملنے کا دل چاہ رہا ہے اور موت کے بعد اصل زندگی شروع ہونی ہے تو چلو وہاں چلتے ہیں. نہیں، وہ تو بس مرنا ہے. یہ بھی ہوتا. لیکن محبت عقلی کیا ہے کہ کراہت طبعی رکھتے ہوئے، موت کی کراہت طبعی رکھتے ہوئے مجھے پسند ہے کہ خدا سے ملاقات ہو اور آنے والی زندگی اصل ہے. اس اعتبار سے تو خواہش ہے یہ کوئی موت ایک نہایت زبردست ایکسپیرینس ہوگا کہ بندہ جو ہے وہ انتقال من عالم الی عالم. اس اعتبار سے تو موت محبوب ہے، اور اس میں جو چیزیں ہم ایمان بالغیب کی سطح پر مانتے ہیں وہ سب چیزیں اچانک آیا ہو کر سامنے آ جائیں گی. سب کچھ نظر آ جائے گا، فرشتے بھی نظر آئیں گے، خدا سے ملاقات ہوگی، آسمانوں کی سیر ہوگی انشاءاللہ، وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب چیزیں تو انسان کو پسندیدہ. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. یہ تو ایمان کے منافی ہے کہ محبت عقلی موت کی نہ پائی جائے. بات ہے. اس کا مطلب کہ اگر محبت عقلی نہیں پائی جاتی، اس کا کیا نتیجہ ہوگا پھر؟ کہ کراہت عقلی پائی جاتی. تو کراہت عقلی کیوں پائی جائے گی؟ اس لیے کہ آخرت پر ایمان نہیں ہے یا خدا سے ملنا اچھا نہیں ہے. یہ ہے مراد. اب اس کو حدیث میں نا جیسے بڑے ہی خوبصورت طریقے میں بیان کر دیا. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو ولایت کے آخری مراتب پر پہنچا ہے، وہ آپ نے حدیث سنی ہوگی، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. سنیے نا حدیث. اس کے بعد کیا آپ نے فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ. میرا بندہ سب سے بڑھ کر میرا تقرب فرائض کے ذریعے حاصل کرتا ہے. ایسے ہی ہے، فرائض کو چھوڑ کے نوافل کا کوئی تقرب ہمارے دین میں نہیں ہے. پھر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تو الحدیث قدسی ہے کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ. میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے یہاں تک کہ میں محبت کرتا ہوں اس سے. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب محبت کر، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. میں اس کا ہاتھ پاؤں، مراد یہ جو سب میری رضا کے موافق ہو جاتا ہے. اور پھر فرمایا کہ لَإِن دَعَانِي لَأُجِيبَنَّهُ وَلَإِسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. پکارتا ہے تو پکار کا جواب آتا ہے، پناہ مانگتا ہے تو پناہ ملتی ہے. پھر کیا فرمایا؟ یہ ہے اگلی بات جہاں پہنچنا تھا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَمَا تَرَدَّدْتُ فِي شَيْءٍ كَتَرَدُّدِي فِي قَبْضِ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ. مجھے اتنا تردد کسی شے میں نہیں ہوتا. صرف ہم لٹرل ترجمہ کر رہے ہیں، خدا کے لائٹ جو معنی ہے وہ خدا کو معلوم ہے کہ مجھے تردد کسی بات میں نہیں ہوتا جتنا تردد ایک صاحب ایمان یعنی جس کا ولی کا ذکر ہوا ہے پیچھے، اس کی جان قبض کرتے وقت ہوتا ہے. تردد ہو رہا ہے کہ اس کو موت دی. کیوں تردد ہوتا ہے؟
فرمایا وما ترددت فی شیء کترددی فی قبض نفس المؤمن یکرہ الموت، کیونکہ اسے موت ناپسند ہوتی ہے، وانا اکرہ مساءتہ، مجھے بھی وہ شے ناپسند ہے جو اس کو ناپسند ہے، یعنی اس کو مرنا پسند نہیں ہے۔ اب یہ کون سی کراہت ہے، یہ تو ولی ہو چکا ہے اللہ کا۔ موت بہرحال ایک انتقال ہے۔ آپ دیکھیں بچہ جو ہے نا، بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، یہ اس کا ایک انتقال ہے، یعنی اگر آپ غور کریں تو وہ ایک انتقال من دنیا الی دنیا ہے، تو وہ انتقال المناک ہوتا ہے تھوڑا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، بہرحال المناک ہے اور بچہ روتا بھی ہے۔ تو لہذا ایک اعتبار سے یہ انتقال، وہاں تو بچے نے 9 مہینے گزارے ہیں یا تو 8 سے 70 سال گزر گئے ہیں، یہاں سے اب انتقال ہونا ہے ایک نئے عالم میں، تو یقیناً یہ جو ایک ٹرانزٹ ہے یہ تھوڑا سا تکلیف دہ ہے، اس اعتبار سے کراہت طبعی ہے۔ تو فرمایا یکرہ الموت۔ اور آپ دیکھیں عموماً اللہ تعالیٰ نے جو بنایا نا، جو مولانا روم کے اشعار ہیں، اشعار تو مجھے خیر کبھی یاد نہیں ہوتا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے انسان ہر مرحلے سے، وہ فرماتے ہیں، تم دیکھتے ہو نا ہر مرحلے سے گزرتا ہے، یہ امام راغب نے بھی فرمایا، نطفہ تھا، نطفے کے بعد اللہ نے جس حالت میں لائے وہ ہر حالت میں انتقال ہے لیکن بہتری کی طرف ہے۔ تو بچہ تھا تو وہ دنیا میں اصلاً یہ انتقال ہے جو حقیقتاً بہتری کی طرف ہے، لیکن یہ انتقال والی جگہ چونکہ اختیاری ہے، اختیاری ہے نا، یا مجھے اختیار، تو اب یہ میرے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے کہ میں نے انتقال الی الافضل ہونا ہے یا انتقال، وگرنہ اللہ کی سنت تو یہی ہے کہ انتقال ہوتا ہے تو افضل حالت میں ہوتا ہے، سیدھی بات۔ انہوں نے کیا زبردست، امام راغب کی ایک کتاب ہے تفصیل النشأتین و تحصیل السعادتین، اس میں بتاتے ہیں دیکھو مٹی میں جب تک بیج نہیں ڈالو گے نا وہ درخت نہیں بنتا، وہ بتانا ہی چاہ رہے تھے، یعنی وہ موت فضیلت موت کی بیان کرتا ہے، وہ آخر میں نا آخری باب انہوں نے موت پہ باندھا، کہہ رہے ہیں تم مٹی میں ڈالتے ہو بیج کو، دفن کرتے ہو، تو اس کے اندر سے جو کچھ نکلتا ہے وہ کیا دفن کیے بغیر نکل سکتا ہے؟ اسی طرح بہت سی مثالیں تھیں کہ جو بظاہر کسی شے کا فساد لگتا ہے لیکن اسی سے صلاح پیدا ہوتا ہے۔ تم بندے کو مٹی میں دفن کرو گے، مر جائے گا، بظاہر نظر آ رہا ہے مر کے مٹی سب چھٹی ختم، کہہ رہے یہی ایک افضل نشأتین میں، ایک نئی نشہ میں اس کا انتقال ہے۔ لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ انتقال تکلیف دہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لہذا وہاں کیا فرمایا یکرہ الموت وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ وَلَكِنْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ، لیکن کیا کریں، یہ بھی الفاظ اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے، موت تو دینی ہے، یعنی موت کے بغیر کیا ہوگا۔ تو الانتقال من الدنیا، اس اعتبار سے موت ناپسند ہے، ٹھیک، لیکن حقیقتاً کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں، علماء نے کہا کہ جن کی محبت عقلی، اس لیے ایسے اگر کوئی اللہ کے ولی ہوں تو ان پر بالکل کوئی نقد نہیں ہوگا، کہ جن کی محبت عقلی ان کی محبت طبعی پر غالب آ جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ ان کو اللہ سے ملاقات کی اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ وہ واقعتاً موت کو طبعاً بھی پسند کرنا شروع کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ طبعاً موت کی تمنا کریں گے وہ، مستقل موت آ جائے اس جگہ سے جانا ہے، کہہ رہے ہیں یہ حالت طاری ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ایسا ممانعت نہیں ہے۔ تو عام آدمی بھی کبھی ہو جاتا ہے، جیسے اللہ کے ساتھ ایسی لو لگی ہے تو بندہ لگتا ہے اللہ کو ایسے ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن کچھ پر یہ جیسے یہ کیفیت مستقل طاری ہو جاتی ہے۔ اب جو حدیث میں تمنا موت سے منع کیا گیا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب خود اللہ کے رسول نے فرما دیا لا یتمنین احدکم الموت لضر نزل بی، کسی تکلیف کی وجہ سے موت کی کوئی تمنا نہ کرے۔ اگر ہے نا کہ بھئی بیماری اتنی سخت آ گئی کہ میں مر جاؤں، جو میں نے پہلے بتایا تھا، اس سے ممانعت ہے، موت کی تمنا اس وجہ سے نہیں ہوگی۔ اور اگر اس نے کرنی ہی ہے تمنا تو کیا کرے، اللہم احینی ان کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ لیکن آپ دیکھیں گے امام نووی علیہ الرحمہ کی ریاض الصالحین میں انہوں نے ایک باب قائم کیا، اور یہی علماء کا مسلک ہے، باب استحباب تمنی الموت للفرار من الفتن، دین کی حفاظت کے لیے، فتنوں سے بچنے کے لیے موت کی تمنا بھی جائے بات۔ تو لہذا یہ موت کا بیان ہے۔ تو موت ایک بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری قسم کی چیز ہے، دماغ درست کر دینے والی ہے اس کا تصور۔ یعنی آپ دیکھیں کہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، موت کا تصور ہاضم اللذات ہے، جو اللہ کے رسول نے فرمایا اکثروا ذکر ہاضم اللذات الموت، لذتوں کو توڑ دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا کی جتنی بھی چمک دمک ہے اور زیب و زینت ہے، موت کا تصور جیسے آپ کو بالکل اینڈ دکھا دیتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اینڈ ہونا کیا ہے۔ جہاں بھی ہوں گے آپ، پوری دنیا آپ نے محلات میں گزاری ہو تو تب بھی، اور لیکن یہ بات اتنی چونکہ ہمارے مشاہدے میں آ گئی ہے کہ شاید اپنا وہ اثر پیدا نہیں کر پا رہے جو اس تصور کے اندر اثر پایا جاتا ہے موت کے اندر۔
تو جو سلف سے اقوال مروی ہیں نا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے کفا بالموت واعظا، موت واعظ کے لیے کافی ہے. ویسے اگر موت پر غور کیا جائے تو واعظ کے لیے کافی ہے، اور کسی شے کی ضرورت نہیں ہے. موت دنیا کا بھیانک چہرہ ہر وقت دکھا سکتی ہے، چاہے آپ دبئی میں بیٹھے ہوں یا آپ جو ہے وہ امریکہ یورپ کہیں بھی ہوں. موت آپ کو فوراً زندگی کا بھیانک چہرہ دکھا دے گی کہ یہ سب لیپ اپ ہوتی ہے، یہ سب ظاہری ہے. قبرستان بھی وزٹ کرنے چاہیے تو پتہ چل جائے گا کہ یہی لوگ ابھی دیکھیں. عجیب کیفیت انسان پہ ہوتی ہے جب آپ پرانی تصویریں دیکھتے ہیں نا. آپ کہتے ہیں اچھا یورپ 1960، اچھا لاہور کی مال روڈ 1950 لوگ چل پھر رہے ہیں، کوئی موجود نہیں ہے. عجیب بات ہے، مطلب سب ختم ہو گئے. ایک نسل آتی ہے اور اللہ تعالیٰ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَبْلٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. کوئی آرٹ نہیں ہے ان کی، کوئی ان کی بھی روزمرہ کی باتیں ہوں گی جیسے ہماری چل رہی ہیں، سیاست ہے فلانا ہے. اس وقت کی سیاست کچھ اور ہوگی، اس وقت کی کچھ اور ہوگی، اس وقت کی قیمتیں کچھ اور ہوں گی. وہی روزمرہ، لیکن وہ گزر گیا سارا کچھ. وہ سب ٹریویل قسم کی ایک آپ کہیں کہ ہلکی باتیں تھیں. جو بڑے مسائل ہیں وہ ہر زمانے میں انسان کے وہی ہیں، انہیں پر غور کرنا چاہیے بنیادی طور پہ، انہیں پہ. وہ شیخ حمزہ یوسف کی ایک میں تقریر سن رہا تھا، انہوں نے بہت خوبصورت مثال دی، وہ مجھے بہت ہی پسند آئی. وہ کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا اس پہ کوئی پلے بناؤں یا کیا کروں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر جو کہتے ہیں وہ پہلا منظر اس میں کیا ہے، ٹوئنز جو ہیں وہ ماں کے پیٹ میں، ٹھیک ہے. ان میں سے ایک ٹوئن جو ہے وہ دوسرے سے کہتا ہے کہ ڈو یو بلیو ان موم. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہتا ہے ماں پر ایمان رکھتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں ماں پر ایمان رکھتے ہیں. کیا مطلب؟ تو مطلب اس وہ دوسرا کہتا ہے کہ ماں پر ایمان رکھنے کی وجہ سے سب ایک ووم ہے جس میں آپ ہیں اس کے اندر اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، مطلب ماں کہاں سے آ گئی؟ تو پھر کہتے ہیں کہ خوشی ہاں کہتے ہیں ہاں ماں کا تو کوئی چکر نہیں ہے، بس یہ کوئی دنیا ہے، حالانکہ ماں کے پیٹ میں ہے. پھر جب ان کا انتقال ہوتا ہے، انتقال سے مراد باہر نکلتے ہیں، اوہ اچھا ماں تھی اصل میں جس کے پیٹ میں ہم تھے، وہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. کہہ رہے ہیں یہی ٹوئنس پھر بڑے ہو گئے، ابھی گاڑی میں جا رہے ہیں. اگلا کیا ہے؟ اگلا منظر، وہ کہانی بڑی زبردست ہے، یعنی خلاصہ 2 منظروں کی کہانی ہے، اس کو جیسے پلے کے طور پہ. دوسرا منظر کیا ہے؟ وہ بیٹھے ہوئے ٹوئنس جو ہیں وہ گاڑی میں، وہی سوال. اب وہ کہتا ہے ڈو یو بلیو ان گاڈ. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ گاڑی کریش کرتی ہے، مطلب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے. کہانی ختم. کہانی سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ مطلب پہلے وہ ماں کے پیٹ میں تھے، وہاں سے انتقال ہوا نا تو پتہ چلا اچھا ماں تھی اصل میں تو سارا کچھ. اب دنیا میں آ گئے تو اتنی ہی بڑی حقیقت ہے اسلام کہ وہ خدائی ہے اصل میں. تو اب وہ پوچھ رہے ہیں اسی طرح جس طرح بالفرض اگر ان کو شعور ہوتا تو ماں کے پیٹ میں پوچھتے کہ بھئی تم ماں کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے، تو نتیجہ نکلے کہ نہیں مانتے، کوئی بظاہر نظر تو کچھ نہیں آ رہی ماں جو ہے. تو دنیا میں آ کے بھی اب ہونا کیا ہے؟ وہاں اگلا انتقال ہے، گاڑی جو ہے وہ جا کے منتقل ہو گیا اگلی دنیا میں. خبر ہو جائے گی کہ ماں تھی یا نہیں تھی اور باپ خدا تھا کہ نہیں تھا. کہانی اچھی ہے نہیں جی؟ بہرحال اے آئی سے کہیں کوئی اس کی بنا دے. آپ تو استعمال کرتے ہیں نا؟ میں دینی مقاصد. اچھا اچھا، یہ بھی دینی مقصد ہی. اچھا اچھا، جمعہ کے خطبہ دیتے ہیں کہ نہیں؟ وہ آج رشید صاحب نے تھوڑا سا وہ بتایا تھا کہ جامع رشید والوں کی نا یہاں پر کوئی ہوئی تھی میٹنگ گیدرنگ، اس میں انہوں نے پورا جو ہے نا وہ سارا بتایا کہ اس طریقے سے جو میرا خطبہ چیٹ تیار ہو سکتا ہے. ہاں تو رشید صاحب نے کہا تو اپنی عقل کرایا پھر تو یہاں ہو سکتا تو سارا کام پھر اس سے نہیں. مطلب وہ جامع رشید والے کی بات کرتے ہیں نہیں؟ وہ اس میں وہ سیریسلی کہہ رہا تھا کہ جمعہ یہاں سے تیار کر لیا جائے. جی اس پہ انہوں نے مطلب سیریسلی پریزنٹیشن کی ہے کہ بھائی آپ ساری چیزیں سے کر سکتے ہیں. بہت سارا سب بات میری وجہ سے شروع ہے. ہاں بس ٹھیک ہے نا، آئندہ یہاں بھی ایک وہ چیٹ جی پی ٹی کی اسکیم لگائی. بات یہاں سے شروع ہوئی تھی. ہاں وہ رات کو نا 2 دن پہلے جامع رشید میں نا ایک لڑکا ہے وہ 4 سال کے اندر موٹر سائیکل سے نا مرسڈیز پہ آیا ہے. ماشاء انہوں نے اس کا پورا جو ہے نا جے ٹی آر میڈیا آفیشل سے اس کو یعنی گلوریفائی کیا اور سارا. ہاں یہ تو ہو رہا ہے. تو وہاں سے میں نے کی تھی تو وہاں سے پھر انہوں نے بات آگے یہ بھی بتائی. ہاں میں نے بھی ایک نا میں نے کھول کے نہیں اس کو دیکھا، میں نے بھی پڑھا تھا کہ وہ لڑکا سب ہے جس کو لکھا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے مرسڈیز تک کا سفر. ہاں اینیمیشن کا کام کرتا ہے. اچھا وہ کہنے کا مطلب وہی انورٹڈ کاماز میں ماشاء اللہ. ہاں جی یہی بات کر رہے تھے کہ بھائی ہر طرف یہ موقع لگا ہے کہ بھائی امیر ہونا ہے امیر ہونا ہے.
یعنی اب دینی مدارس میں وہ بھی یہی مانتے ہیں. مطلب آپ دیکھ لیں کہ کتنی خطرناک بات ہے. یعنی آپ مدارس میں کسی بچے کو یا کسی لڑکے کو مطلب ایک مثال کے طور پہ پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو اس نے کتنی جلدی ماشاءاللہ سفر طے کر لیا. انتقال جس کی ہم بات کر رہے ہیں, انتقال ہو گیا گاڑی سے موٹر سائیکل سے ادھر تک. سر وہ انٹرو تھا نا شروع میں, انٹرو سے آگے میں دیکھ ہی نہیں سکا. انہوں نے انٹرو کرانے کے بعد انہوں نے کہا یہ ہے وہ عظیم انسان. عظیم انسان, ٹھیک, اس میں تو کوئی شک نہیں, شک تو کوئی نہیں, مطلب عظیم انسان ہے, مطلب اس طرح تو ہے لیکن یعنی اب ہاں نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بات سمجھ میں آ رہی ہے. وہ سارے اسٹینڈرڈس اور سب کچھ بدل گیا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ بات مجھے بہت زیادہ شاکنگ لگ رہی ہے کہ بھئی اب چیٹ جی پی ٹی سے جمعے کے خطبے کو تیار کرنے کے اب ہو گیا ہے, تو واقعی جیسے لوگ کہہ رہے ہیں مطلب بالکل جیسے انسان ختم ہو جائے گا. یعنی اگر اسی طرح ڈپینڈنٹ ہو گیا تو انسان تھوڑی رہے گا. ریفرنس نکالنے کی کوشش کر سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے, لیکن انڈیا آپ دیکھیں کہ مطلب آہستہ آہستہ چیزیں بڑھتی ہیں. آپ زیادہ زیادہ کوئی چیز معلوم کرنی ہے نا, جو آپ نے ڈاکٹر سے فون کر کے پوچھنی ہے وہ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھنا ہے, یہ ٹھیک ہے. اس طرح کے مسائل چل جائیں گے, انہوں نے بھی یہیں سے دیکھ کے بتانا. میں نے ایک ڈاکٹر چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں, چونکہ وہ میرے ہم سے پڑھ کے گئے ہیں, اس سے میں ان سے مذاق کر لیتا ہوں. تو میں نے فون ان کا کہا, میں نے کہا کہ بھئی ایک نا میں نے مشکل سی دوائی کا انگریزی میں ایک نام بنایا اپنی طرف سے. تو میں نے کہا کہ یہ دوائی فلاں ڈاکٹر نے دی ہے تو یہ کھا لوں. تو ڈاکٹر صاحب کافی دیر بعد ان کا پھر فون آیا کہ سر یہ مجھے گوگل پہ کہیں نہیں ملی ہے. میں نے کہا یہ تو میں نے چیک کرنے کے لیے تمہیں یہ دوائی کا نام بھیجا تھا کہ تم نے گوگل پہ تو میں خود ہی دیکھ لیتا ہوں پھر ادھر سے. تو اس طرح کی چیزیں آج کل وہاں بھی یہی چل رہی ہیں کہ وہ بھی فوراً جو ہے نا ان کے بھی ہے کہ اچھا یہ اب وہ وہاں سے دیکھ لی جائے تو بہتر ہے, کیونکہ انہوں نے کبھی سے دیکھنی ہے, ہم دیکھ لیتے ہیں ڈائریکٹ. لیکن دین کے معاملے پہ تو مسئلہ ہو جائے گا. ابھی کیا دیکھ رہا تھا میں, ہاں میں نے بھی چیک کیا اس کو, مجھے کہ اس کی وہ سمرقندی علیہ الرحمہ ایک متکلم گزرے ہیں, ان کی ایک کتاب ہے صحائف, بہت مشکل سی. اس میں سے میں نے ایک پیراگراف نکالا جو مجھے سمجھ میں آ گیا تھا, پورا پیراگراف میں نے سمجھ لیا تھا. مشکل تھا ظاہر بات ہے, ساری کلامی سلسلہ تھا اس کو میں نے چیٹ جی پی ٹی سے فرمایا کہ اس کا ترجمہ, جو اس نے واحیات ترجمہ کیا, مطلب بالکل کوئی سینس نہیں تھا. ریزننگ بھی تھی نا, ریزننگ تو اس میں بڑی آ گئی ہے, ریزننگ تو بہت ہے, وہ سیکھتا ہے ڈیٹا کے, یہ تو قید سب بتا سکتے ہیں ایسا ہی. اچھا, لیکن بتایا میں یہ رہا ہوں کہ مطلب اب اسی طرح کا چکر چل رہا ہے. اب وہ آپ بچے اسائنمنٹ وہاں سے تیار کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بڑی آسانی سے وہاں اسائنمنٹ تیار ہو جائے گی. میرا خیال ہے وہ کمپیوٹر سائنس والے کہیں گے کوڈ بھی وہی لکھ دے گا. تو اب وہ جیسے آپ دیکھیں دینی ضرر سائڈ پہ رکھیں, کیلکولیٹر آیا تو اب ہمارا حساب کتاب فارغ ہو گیا. موبائل آ گیا تو کسی کو کوئی نمبر یاد نہیں رہتا, کچھ بھی نہیں, مطلب ذہنی صلاحیتوں کا کتنی گر. اب یہ آ گیا تو اس کے بعد جو لوگ پہلے پڑھ گئے, جنہوں نے کوڈ یاد کیے ہیں, لکھے ہیں, فلاں ہے, وہ تو چلے اچھا پڑھ گئے ہیں. لیکن جو اب پڑھ رہے ہوں گے, جنہوں نے اس پہ کر کے پیپر بھی بنا لینے ہیں, کوڈ بھی لکھ لینا, ان کی تو ذہنی صلاحیتیں بالکل ختم نہیں ہو جائیں گی, بالکل ہی فارغ ہو جائیں گی. یعنی میں دنیاوی علوم میں کہہ رہا ہوں, فارغ ہو جائیں گی اصلا. تو وہ نہ ان کو کوئی حافظہ ہوگا ان کے اندر, نہ چیزیں یاد رہ سکیں گی, کچھ بھی نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیں, اب اکثر کیا ہوا ہے ہمارے یہاں, اب آپ دیکھیں, میں نہیں کہہ رہا مطلب علماء وغیرہ کو جیسے آگے وہ رکھا ہوتا ہے, وہ جو چیز ہوتی ہے ٹیب جو ہوتا ہے, ٹیب ہے, لیپ ٹاپ ہے, جو مطلب اس میں اب ہر کوئی حدیث بھی ہے تو وہیں سے پڑھنی ہے, ریفرنس ہے تو وہیں سے پڑھنا ہے, وہ ہے تو بلا. اب پہلے تو یہ ساری چیزیں یاد کی جاتی تھی, کیوں وہاں سے پڑھنا ہے, مطلب سب کچھ یاد ہونا چاہیے نا. تو اب وہ بالکل کوئی رواج نہیں رہا. اب وہ اچانک ان کے آگے سے ٹیب ہٹا دیا ہے تو لگے گا کہ یہ کیا ہوا, بالکل اپاہج ہو جائے. نہیں ایسے ہی ہوگا, میں بتا رہا ہوں. کچھ عرصے بعد ابھی تو یہ وہ علماء ہیں نا جنہوں نے چلے مدارس میں پڑھا ہوا ہے, اور وہ ایک روایت تھی جس میں وہ چیزیں یاد کیا کرتے تھے, نہیں. لیکن اب جو آ رہے ہوں گے آگے, کیونکہ یہ چیٹ جی پی ٹی اور یہ اے آئی تو جو ایکسپلوژن تو ابھی 2 سال میں ہی ہوا ہوگا نا, اس سے پہلے تو نہیں تھا, یا ہوگا بھی تو انہوں نے ہم سے چھپا کے رکھا ہوا تھا. ہیں اچھا 2 سال ہی ہوئے ہیں, ہاں میں نے تو ایسے ہی کہا تھا. تو 2 سال ہوئے ہیں. تو اب آپ دیکھیں اس وقت بھی تو لوگ پڑھ رہے ہیں نا مدارس میں, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ان کا کیا ہوگا. وہ آپ جب اپنے اساتذہ کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹیب آگے رکھ کے پڑھا رہے ہیں, ٹیب آگے رکھ کے پڑھانے کا کیا مطلب, خود ہی سوچیے. اصلاً تو ورقہ بھی نہیں ہونا چاہیے. میرا تو قاعدہ یہ ہے کہ بھئی آپ کے سامنے کچھ نہیں ہونا چاہیے, اگر آپ نے پڑھانا ہے تو اس کے بغیر پڑھائیں. ہاں الہی کہ کوئی بہت دقائق چیزیں ہیں جو آپ نے اقبال پر, ٹھیک ہے, کوئی ورقے پر لکھ کر لے آئے, اس طرح ہو جائے. لیکن اصل تو یہی ہونی چاہیے کہ آپ کے سامنے کچھ بھی نہ ہو, اور ایسے ہی پڑھایا جاتا تھا, ایسے ہی ہوتا تھا, کوئی چیز سامنے ہونے کا کوئی رواج نہیں تھا. لیکن اب آپ دیکھیں ہوتا چلا جا رہا ہے, وہ ٹیب ہے, وہ ٹیب میں وہ اسی طرح
وہ میموری بھی اسی طرح کی ہو گئی جس طرح یوں کر کے گزر جاتی ہے بس ٹرش کر کے. موبائل کا صفحہ گزر جائے گا, ٹیپ کا صفحہ گزر جائے گا, میموری بھی پاس ہو گئی بس. یہ تو بالکل انسان کا کباڑہ ہو جائے گا. بھی دینی ضرر سائڈ پہ رکھے, انسان کا کباڑہ ہو جائے گا اور صلاحیت انسان کی بالکل مر جائے گی. پھر وہ یہی ہوگا جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں سے جمعہ بھی تیار ہو جائے گا. سر اس سے تو لگتا ہے جیسے ابھی دیکھیں نا عام لوگ کی زندگی کا لائف اسپین بھی کم ہوتا جا رہا ہے. ایون استاد جو ہیں ان کے قد چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں. ہر چیز میں اسپیڈ لگی ہوئی ہے اور یہ ان کی سطح یہ جتنی چیزیں ہیں لگتا ہے ایسے کہ الٹیمیٹ اینڈ کی طرف ہم نے نا دوڑ تیز کر دی ہے کہ جلدی جلدی ویسے اوور آل عمر تو بڑھ رہی ہے. جلدی جلدی کچھ کر لیں پھٹافٹ جلدی. وہ میڈیکل سائنس اور اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے بڑھ رہی ہے عمر, لیکن ویسے انسانی صلاحیتیں کم ہو رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. عمر بڑھا دیں تو عمر بڑھانے سے کیا ہوگا؟ امام غزالی 55 سال میں فوت ہو گئے تو ہو گئے. امام نبوی 44 سال میں فوت ہو گئے, اور کتنے لوگ ہیں جو کم عمر میں فوت ہو گئے ہوں گے. لیکن وہ کچھ عمر میں برکت ہوتی تھی نا, کچھ کر کے گئے نا وہ کچھ. اب تو 80 سال بھی جی رہے ہیں تو کیا فائدہ, جینے کا کیا فائدہ. مطلب اگر سوچا جائے تو بھائی کیا کرنا ہے, 10 سال اور جی کے کیا کرنا ہے, خود ہی سوچیے. جی 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 ہاں جی اجازت. خیر یہ صاحب